بڑھ کر ایک جدید نئے ہر چیز میں جدت آ رہی ہے. آپ لوگ وہ پرانی لائٹنگ پر نہیں ہے, آپ کا کام نظر آ رہا ہے پریکٹیکل. جو آنکھیں بند کر کے دیکھے گا اس کو بھی کام نظر آئے گا. ہم تو آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ برکتیں عطا کرے. یہ عمران نوجوان علاقے کا, جتنے نوجوان ہیں وہ دیکھیں ان بچے کو. یہ بچہ کل تک گلیوں میں بیٹھتا تھا, گلیوں میں سب بیٹھتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, لیکن وہ گلی میں بیٹھنا نہیں. گلی میں بیٹھنا وہ کہ جو گلی میں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں, اس کی میں لگے رہتے ہیں اور وقت گزر رہا ہے. اس بچے نے وقت ضائع نہیں کیا, اس نے دین کا علم سیکھا. آج علاقے کا مرکزی جلوس مرکزی چوک پر کھڑا ہے اور یہ بچہ بیان کرنے کے لیے تیار ہے. اس بچے کو ڈر نہیں ہے کسی کا, خوف نہیں ہے. ورنہ مؤذن صاحب نہیں ہو تو تکبیر جو پڑھ رہا ہو نا اس کے پیر دیکھا کرے, اس کے پیر کب کب آ رہے ہوتے تکبیر پڑھنے میں اکثر و بیشتر. لیکن اب یہ بچہ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد ہے, پیچھے تک نہ جانے کہاں تک تعداد ہے, آگے بھی تعداد ہے. اور یہ بچہ بیان کرے گا, سنیں انشاءاللہ. جو سنیں گے یاد بھی رکھنا ہے, عمل بھی کرنا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز درود پاک پڑھے, باواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سامعین, میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی عالم نشرہ 30ویں پارے کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا, اور ہم نے بلند کیا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا. آج ہم جلوس پاک میں موجود ہیں. اس جلوس پاک میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خاصہ سنیں گے, اور اس میں سے بھی جو ہے وہ سمجھ لے بالکل جو ہے مختصر سا سنیں گے. میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دنیاوی خوشبو کے استعمال کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی. یہ جو خوشبو تھی حضور کی, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوشبو تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر خوشبو, خواہ وہ مشک ہو خواہ وہ عنبر ہو, میں نے سونگی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سب سے بے مثال ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہے, ام عاصم عتبہ, یہ زوجہ ہے عتبہ بن فرقت سلمی کی. عتبہ بن سلمی جو ہے خیبر کے موقع پر اسلام لے آئے تھے. ام عاصم کہتی ہیں کہ
ہم جو ہے وہ عتبہ کی زوجیت میں جو ہے وہ 4 عورتیں تھیں اور ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کر کے عتبہ کے پاس آتی تھی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ عتبہ کی جو خوشبو تھی وہ ہم سب کی خوشبو سے اعلیٰ تھی. عتبہ کی جو خوشبو ہم سب کی خوشبو سے تیز تھی. وجہ اچھا عاصم کہتی ہے کہ عتبہ جو ہے وہ خوشبو اس طرح استعمال کرتے تھے کہ خوشبو کا جو روغن ہے وہ صرف اور صرف ہتھیلی کو چھوتے تھے اور داڑھی پر لگاتے تھے اور خوشبو پورے جسم سے آتی تھی. عاصم کہتی ہے کہ اس بات نے ہمیں جو ہے وہ بڑا پریشان کیا کہ عتبہ خوشبو استعمال بھی نہیں کرتے جسم پر اور پھر بھی ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے. یہی نہیں بلکہ اہل عرب میں تو اب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں. عتبہ جب باہر تشریف لے جاتے تھے، حضرت عتبہ تو فرماتے ہیں کہ عتبہ جب باہر تشریف لے جاتے تھے عتبہ کی خوشبو سب خوشبو سے تیز تھی. اب یہ وجہ سمجھنی ہے ہمیں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ عتبہ کے جسم سے اس قدر خوشبو کیوں آتی تھی. وہ اس وجہ سے آتی تھی. عتبہ سے پوچھا گیا کہ عتبہ تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے جسم سے جو اس قدر خوشبو آتی ہے آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو خوشبو اتنی استعمال نہیں کرتے بلکہ جسم پر تو تم خوشبو ہی نہیں لگاتے، کیا وجہ ہے؟ تو عتبہ کہتے ہیں رسول اللہ کا زمانہ تھا، مجھے شورا نام کی جو بیماری ہو گئی تھی، گرمی دانے ہو گئے تھے، ان گرمی دانوں میں مجھے جلن محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علاج فرمائیں. فرماتے ہیں عتبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنا کپڑا ہٹاؤ. عتبہ کہتے ہیں میں نے اپنا کپڑا ہٹایا، رسول اللہ نے اپنا دست مبارک میرے جسم پر پھیرا، بیماری تو اسی وقت ختم ہو گئی، خوشبو آج تک آ رہی ہے، آج تک وہ خوشبو نہیں گئی. یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میرے جسم سے جو وہ خوشبو آتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ہاتھ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے جسم سے جو مس ہوئے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے رخسار کہتے ہیں گالوں کو، رخسار پر ایک مرتبہ نا اپنا دست مبارک پھیرا. فرماتے ہیں کہ مجھے دست مبارک حضور علیہ السلام کا ایسا ٹھنڈا اور معطر محسوس ہوا گویا حضور نے خوشبو سے ہاتھ نکالا. فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مصافحہ فرماتے تھے پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی تھی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو خوشبو کی وجہ سے وہ بچہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا تھا. یہ میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارکہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی خوشبو استعمال کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اعلیٰ و عرفہ جو ہے وہ خوشبو آتی تھی. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ کہتے ہیں سارے.